نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يغفر الذنوب جميعا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت عقیدت و محبت اور حضوری قلب کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدہ در پر، نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدہ در پر، کرم کریں وہ نشان قدم تو پتھر پر، کرم کریں وہ نشان قدم تو پتھر پر۔ اور تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر، نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر۔ اور پلا دے آج کہ مرتے ہیں رند اے ساقی، پلا دے آج کہ مرتے ہیں رند اے ساقی، ہے کیا ضرور کہ جلسہ ہو حوض کوثر پر، ہے کیا ضرور کہ جلسہ ہو حوض کوثر پر۔ اور اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو، اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو، اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو، نثار ہو کے مریں تربت پیمبر پر، نثار ہو کے مریں تربت پیمبر پر۔ یہ مصرع کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے، یہ مصرع کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور سنا ہے حشر میں ہر آنکھ انہیں بے پردہ دیکھے گی، سنا ہے حشر میں ہر آنکھ انہیں بے پردہ دیکھے گی، مجھے ڈر ہے نہ توہین جمال یار ہو جائے، مجھے ڈر ہے نہ توہین جمال یار ہو جائے۔ اور یہی ہے زندگی تو اس زندگی سے خودکشی اچھی، یہی ہے زندگی تو اس زندگی سے خودکشی اچھی، کہ انسان عالم انسانیت پر بار ہو جائے، کہ انسان عالم انسانیت پر بار ہو جائے۔ یہ وقت دعا کا ہے اور انشاءاللہ جلد ہی دعا بھی ہوگی، چند بات سماعت فرما لیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ کرام نے عرض کیا، کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور سے فرمایا تھا کہ حضور کفار کے لیے آپ بد دعا فرما دیں، آپ ان کے حق میں بد دعا فرما دیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، اللہ رب العزت نے مجھے بد دعا کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، دعا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب تک ہم اپنے رسول کی سیرت کو نہیں جانیں گے اور رسول کے طریقے پر نہیں چلیں گے تو نعرہ آپ لگائیں گے تو مولانا صاحب، نطیب صاحب، شاعر صاحب تو آپ کو پکا مسلمان بنا دیں گے، لیکن اللہ رسول کے ہم مسلمان پکے نہیں ہوئے جب تک رسول اللہ کے طریقے پہ نہیں چلیں گے۔ رسول اللہ کا جب طریقہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس تو ہم لاکھ ہمارے کہنے سے آپ سب کھڑے ہو جائیں گے، لیکن سب لوگ مسلمان ایک دم سچے ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، بس آپ لوگ دکھانے کے لیے کہ بھائی حضرت کہہ رہے ہیں کہ جو عاشق رسول ہے دونوں ہاتھ کو اٹھا کے بول دے سبحان اللہ، تو کون بچے گا کہ نہیں بھائی ہم عاشق رسول نہیں ہیں۔ سب چاہیں گے کہ ہم عاشق رسول، لیکن عشق ایسا ہمارے پاس ہے کہ جو عمل نہیں کرا رہا ہے،
جو صرف زبانی خرچ کر رہا. ہماری زبان بیدار ہے، دل بیدار نہیں ہے. حضرت اقبال نے کہا تھا دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے مرض کوہن کا چارہ. یہی ہماری بیماری کا علاج ہے کہ ہمارا دل ابھی تک نہیں زندہ ہوا ہے، اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. جب تک یہ بیدار نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لیے رحمت بن گئے، اور کفار کے لیے، اور یقیناً حضور کو یہ اختیار تھا، یہ پاور تھا کہ وہ چاہتے تو بد دعا فرما دیتے اور سب ختم ہو جاتے اور دعا قبول بھی ہوتی. لیکن حضور نے کہا کہ مجھے دعا کرنے کے لیے بھیجا گیا، مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا. حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے دوزخ میں ڈال دیا. ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے دوزخ میں ڈال دیا. اور وہ عورت اس بلی کے ساتھ کرتی کیا تھی کہ اس بلی کو باندھے رکھا کرتی تھی اور وقت پہ کھانا نہیں دیا کرتی تھی، پریشان کیا کرتی تھی. اس وجہ سے دوزخ میں ڈال دیا گیا. ایک عورت کو، ایک انسان کو اس وجہ سے دوزخ میں ڈالا گیا کہ وہ جانور کے دل کا خیال نہیں کرتی تھی. کتنی بڑی بات ہے کہ انسان اگر جانور کے دل کا خیال نہیں کر رہا ہے تو اسے دوزخ میں ڈال دیا جا رہا ہے، اور اگر انسان کے دل کا خیال نہیں کر رہا ہے تو پھر اللہ کہاں رکھے گا آپ کو. اور یہ جو جنت کا خمار ہمارے اوپر چڑھ گیا ہے نا کہ سنی جنتی، ایسا ہرگز نہیں ہے. بڑے سخت معاملے ہونے والے ہیں، بہت سخت معاملہ. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دو ایسے فرشتے پیدا فرمائے ہیں جو قیامت تک سجدے میں رہیں گے. فرشتے، انسان نہیں، فرشتے نور سے پیدا کی گئی ہوئی مخلوق جس سے کبھی گناہ نہیں ہو سکتا، جو معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، وہ قیامت تک سجدے میں ہے. اور جب قیامت میں اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو فرشتے کہیں گے اللہ پاک مجھے معاف فرما دے، میں نے کما حقہ تیری عبادت نہیں کی. فرشتوں کا یہ عالم ہوگا، انبیاء کی یہ حالت ہوگی، تو ہم اور آپ کس صف میں رہیں گے اور کس تصور میں ہم ہیں. یاد رکھیے گا وہ کہ جو اللہ کے قریبی ہو چکے تھے وہ خوف سے رات بھر رویا کرتے تھے، داڑھیاں تر ہو جایا کرتی تھی، اتنا رویا کرتے تھے. ہمارے تو آنسو تصور ہی نہیں، آنسو نکل ہی نہیں رہا. اللہ کا خوف ہے نہیں، جب دل ہی نہیں بیدار ہے تو پھر کچھ نہیں ہونے والا. جب تک عمل اور دل کی بیداری ہمارے اندر نہیں آئے گی تو پھر کوئی چیز کام نہیں آنے والی ہے. یہاں پہ یقیناً سبحان اللہ نعرہ لگا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ثواب کا کام ہے، آپ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن صرف یہی کر کے اور اسی پہ ٹھہر جانا اور اسی کو سوچنا کہ اب ہم بخشے گئے، اب ہمیں نجات مل گئی، تو یہ غلط بات ہے. یہاں سے جائیے تو اپنے آپ کو یہ سوچ کے جائیے کہ اب ہم آج اس محفل سے گئے ہیں تو مولانا کی ہمیں یہ بات پسند آئی ہے، کل سے اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے. تب سمجھ میں آئے گا کہ نہیں جلسہ کامیاب ہوا ہے. جلسہ ایسے کامیاب ہوتا ہے، خالی نعرہ لگانے سے جلسہ کامیاب نہیں ہوتا ہے. جب تک عمل نہیں کریں گے تب تک کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا اور ایک شخص نے آپ کو خواب میں دیکھا، اور تو اس شخص نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر کرم فرمایا اور مجھے معاف کر دیا، مجھے بخش دیا. تو اس نے پوچھا کہ کس وجہ سے، آپ کے کس عمل کی وجہ سے آپ کو نجات ملی. حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے بھی پوچھا تھا کہ مجھے کس وجہ سے معاف کیا جا رہا ہے. میں نے کہا تھا کہ میری عبادت و ریاضات و مجاہدات کی وجہ سے مجھے معاف کیا جا رہا ہے، کس وجہ سے. تو آواز آئی تھی کہ اے ابو بکر شبلی تمہیں اس وجہ سے نہیں معاف کیا جا رہا ہے، تم بڑے عابد تھے، بڑے زاہد تھے، پرہیزگار تھے، صرف تمہیں اس وجہ سے معاف کیا جا رہا ہے کہ یاد کرو کہ ایک وقت تم رات میں ایک راستے سے گزر رہے تھے اور ایک بلی سو رہی تھی، سردی کا موسم تھا، ٹھنڈ تھی، تم نے اپنی چادر اتار کے اس بلی کو اڑا دیا. یہی ادا مجھے پسند آئی اور میں نے تمہاری مغفرت فرما دی. کتنا خوبصورت ہمارا مذہب ہے.
حضور نے فرمایا ہے تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ، اپنے بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے، مسکرا کر دیکھنا صدقہ۔ حضور نے کس طریقے سے محبت بانٹا ہے، محبت کا درس کس طریقے سے دیا ہے کہ جانتے تھے سرکار کی آنے والا دور ایسا ہے کہ بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، اور دیکھنا مسکرا کر دیکھنا تو دور کی بات، وہ دیکھنا قبول نہیں کرے گا، اسی لیے فرما دیا کہ صدقہ ہے۔ کم سے کم اس لالچ میں تو لوگ مسکرا کے دیکھیں گے کہ دیکھنا صدقہ ہے، مسکرا کے دیکھنا صدقہ ہے، اس لالچ میں تو لوگ محبت بانٹیں گے اور مسکرائیں گے، خوش رہیں گے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ دریا میں تیرنا یہ کمال کی بات نہیں ہے، ایک تنکا بھی تیرتا ہے، ہوا میں اڑنا یہ بھی کمال کی بات نہیں ہے، پتیاں بھی اڑتی ہیں ہوا میں۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ کمال یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کو جیتو، لوگوں کے دلوں پر قبضہ کرو، تب میں جانوں تم مرد، مردوں میں تمہارا شمار اس وقت ہوگا کہ جب لوگوں کے دلوں کو جیت لو، لوگوں تک محبت پھیلاؤ، تب ہم جانیں کہ تم مرد ہو۔ یہ اجلاس حضور پاک علیہ السلام کے محبوبین حضرت سیدنا غوث اعظم کی طرف منسوب ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا اس کو اپنے ہاتھ پہ رکھو یا اپنے جیب میں رکھو، تاکہ ہاتھ پہ سے بھی تم دنیا کو گرا سکتے ہو اور جیب میں سے نکال سکتے ہو، کبھی بھی دنیا کو دل میں مت رکھنا، دل میں مت رکھنا، دل میں صرف حضور کی محبت رکھنا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر ایک مرتبہ دین کی تبلیغ صحابہ کرام نے کی اور کفار نے وہ ظلم و ستم کیا صحابہ کرام پر کہ صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے، اور اسی بے ہوشی کی حالت میں آپ کو گھر لے آیا گیا، اور جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا کہ حضور کا کیا حال ہے، فرمایا حضور کا کیا حال ہے، حضور کی خیریت بتائی جائے۔ تو آپ کی والدہ حضرت ام الخیر نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم سرکار کا کیا حال ہے، پھر والدہ نے کہا کہ کچھ کھا لیجئے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ جب تک سرکار کو نہ دیکھوں تب تک کچھ نہ مت پوچھ میرا حال، تجھے دیکھنے کے بعد اپنا نہیں خیال، تجھے دیکھنے کے بعد کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمارے دلوں کو حضور کی محبت سے منور فرما دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ اپنی دل کی سنانے تمہیں تو بناتے ہو کام، ان سے کہنا مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے۔ اسی آرزو میں گزرتے رہے دل کی پہنچے دیارے نبی ہم بھی، لیکن اسی آرزو میں گزرتے رہے دل کی پہنچوں دیارے نبی ہم بھی، لیکن نہیں ہے کوئی انتظام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے۔ شریعت اٹھے میرا جو
قدم ہو وظیفہ تیرے نام قدم قدم ہو شریعت پہ اٹھے میرا جو قدم ہو وظیفہ تیرے نام قدم قدم ہو عمر یوں ہی تمام ان سے کہنا مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نوری من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وآله وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللہ پاک حضور پاک علیہ السلام کے صدقہ طفیل میں اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سبوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ پاک سننے والوں سے، بولنے والوں سے، بیٹھنے والوں سے، حاضرین سے، سامعین سے جو بے ادبیاں ہوئیں وہ معاف فرما. اللہ پاک حضور کے صدقہ طفیل میں جن لوگوں نے اس محفل کو سجایا ہے سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما. جو لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ پاک جو کچھ بھی پڑھا گیا قرآن مقدس نعت و منقبت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے اس کا ثواب حضور پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. مولا قبول فرما. حضور غوث پاک کے فیض و برکات سے ہم سبوں کو سرفراز فرما. اللہ پاک سچی پکی غوث پاک سے عقیدت و غلامی ہمیں عطا فرما. اللہ پاک ہم سبوں کو تمام آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرما. اللہ پاک جو لوگ پریشان حال ہیں امراض میں ملوث ہیں غوث پاک کے صدقہ طفیل میں سب کو مرضوں سے شفاء کامل عاجل عطا فرما دے. اللہ پاک ہمارے دلوں کو بزرگوں کے فیضان سے روشن فرما دے. ہماری نظروں کو صاف فرما دے. ہماری زبان کو صاف فرما دے. اہل سنت والجماعت پر استقامت عطا فرما. بزرگوں کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اور ہمارے مرحومین کو قیامت میں نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. اللہ پاک دنیا میں اسلام پر زندہ رکھ اور ایمان کے ساتھ اٹھا. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ.